آج ہم نے آپ کو کچھ ایسے مناظر دکھانے ہیں، ایک ایسے گھر کی سیر کروانی ہے جو کائنات کے افضل ترین بشر کا مسکن تھا۔ یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا وہ ماڈل ہے جو کچھ عرصہ قبل سعودی حکومت نے احادیث اور روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا۔ خواتین و حضرات، یہ اس گھر کا ماڈل ہے کہ جس پر کائنات کی تمام رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں سب سے زیادہ برسیں۔ پہلی نظر میں جب ہم اس گھر کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہماری نظروں کو لاک کرتی ہے وہ ہے اس گھر کی سادگی۔ ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے پیارے آقا کے زمان و مکان جن کی دسترس میں تھے، دو جہانوں کے بادشاہ تھے، وہ اس دنیاوی زندگی کو کیا حیثیت دیتے تھے۔ سب سے پہلا منظر جو آپ کے ساتھ ہم سکرین پر شیئر کر رہے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا سٹرکچر اور ڈیزائن کیسا تھا۔ گھر کی مرکزی انٹرس کے بعد ایک چھوٹا سا احاطہ تھا جس کی ایک سائڈ پر ایک کونے پر چارپائی تھی اور ساتھ ہی زمین پر تلائی بچھی ہوئی تھی۔ روایات کے مطابق یہی وہ کونا تھا جہاں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کیا کرتے تھے۔ اسی احاطے کے دوسرے کونے پر کھانا پکانے اور آٹا پیسنے وغیرہ کے آلات اور برتن وغیرہ چٹائی پر پڑے ہوتے تھے۔ احاطے کے اس کونے میں پانی کا گڑا پڑا ہوتا تھا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے غلام بیر غرس، بیر سخیا اور مالک بن نضر کے کنویں سے میٹھا اور ٹھنڈا پانی لایا کرتے۔ اس احاطے کے جس کونے میں چارپائی اور بستر پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کو چمڑے کی ایک چھوٹی سی مشک بھی نظر آئے گی۔ یہی وہ مشک ہے کہ جس میں پانی سٹور کیا جاتا تھا۔ خواتین و حضرات، اب بڑھتے ہیں گھر کے اندرونی حصے کی جانب۔ آپ کو احاطے میں ایک دروازہ ضرور نظر آ رہا ہوگا۔ یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندرونی حصے میں جایا کرتے۔ اب آپ جو سکرین پر منظر دیکھ رہے ہیں، یہ کاشانہ نبوت کا اندرونی منظر ہے۔ یہاں جو آپ کو برقی روشنیاں نظر آ رہی ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ سعودی حکومت نے اس ماڈل گھر کو روشن کرنے کے لیے یہاں پر لگائی ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس حصے میں ایک آلہ ہوا کرتا تھا جس میں چراغ دھرا جاتا تھا۔ اب اس حصے کی کچی چار دیواری میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ فرش پر کھجور کی چٹائیاں پڑی ہیں۔ اس چٹائی کے ایک طرف چارپائی نما ایک چیز پڑی ہے جس پر استراحت فرمانے کا انتظام ہے، اور ساتھ ہی زمین پر ٹاٹ پڑا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ وہ نرم بستر پسند نہیں فرماتے تھے اور اکثر اوقات زمین پر ہی لیٹا کرتے۔ اور ذرا دو جہانوں کے سردار کے گھر کی چھت ملاحظہ کیجئے کہ اس پر کھجور کی چھال کر کے سائے اور پردے کا اہتمام فرمایا گیا ہے۔ گھر کے اندر والے اس حصے کی سامنی دیوار پر آپ کو کھجور کی کچھ خشک شاخیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے ساتھ ہی اناج سٹور کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا برتن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا مبارک پڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اور ساتھ ہی ایک کونے میں وہ برتن پڑے ہیں کہ جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات کھانا تناول فرمایا کرتے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی کل کائنات اس ہستی کی جس نے دو جہانوں پر حکمرانی کی، کہ جس نے بادشاہی میں بھی فقیری کی۔ آج کا یہ ویڈیو آپ کو دکھانے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہم سب مل کر اپنی اپنی زندگیوں پر ایک نگاہ دوڑائیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے کہیں دور تو نہیں ہوتے جا رہے۔ ہماری زندگی اس حیات طیبہ سے لگا کھاتی ہے یا نہیں؟ اگر ہماری اس مختصر سی ویڈیو سے ایک بھی دل کی حالت بدل گئی تو ہم سمجھیں گے کہ یہ کاوش قبول اور کامیاب ہوئی۔